السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹریٹ ٹروتھ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین، میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک ولی اللہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات۔ معزز سامعین، ہم آج کے دور میں ان اولیاء اللہ کے حالات زندگی سے یکسر ناواقف ہو چکے ہیں، تو ہم اسی طرح ویڈیوز کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے ان کے حالات پیش کرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوسری صدی ہجری کا دور چل رہا ہے۔ اسلام کا پیغام حجاز سے نکل کر دور دور تک پھیل چکا ہے اور اطراف عرب اللہ کے پراسرار بندوں کی جبین نیاز سے شاداب و آباد ہے۔ ایسے میں عراق کے مشہور شہر بغداد کے علاقہ قرح کے اندر ایک عیسائی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ خوشیاں منائی گئیں اور لاڈا اٹھائے گئے، لیکن یہ سعید روح مضطرب تھی۔ بچہ ذرا بڑا ہوا، والدین کو تربیت کی فکر لاحق ہوئی، درسگاہ میں داخل کر دیا۔ ایک عیسائی استاد اس کی تعلیم و تربیت میں مقرر ہوا جو اپنی عیسائیت کی تعلیم دیتا تھا، لیکن معصوم ذہن اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا تھا۔ اس بچے کا بھائی بھی اس کے ساتھ زیر تعلیم ہے، جو اس کی زمانہ طالب علمی کے حالات کو یوں واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے سے ان کو عقیدہ توحید کے لیے چن لیا تھا۔ میں اور وہ ایک عیسائی استاد کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ استاد ہمیں باپ بیٹا کا عقیدہ سمجھاتا تھا، لیکن آپ جواب میں احد احد فرما کر سنت بلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ کرتے۔ اس پر استاد انہیں بے تحاشا مارتا۔ ایک مرتبہ استاد نے اتنا مارا کہ آپ گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے اور لاپتہ ہو گئے۔ آپ کو بہت ڈھونڈا گیا پر نہ ملے۔ ان کی والدہ رو رو کر کہتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے معروف کو میرے پاس لوٹا دیا تو وہ جو دین چاہے گا اختیار کرنے سے نہیں روکوں گی۔ کئی سال بعد آپ گھر واپس آئے تو ماں نے پوچھا، بیٹا تم کس دین پر ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ اسلام پر۔ اس پر والدہ بھی مسلمان ہو گئیں اور پورا گھر مشرف با اسلام ہو گیا۔ جی ہاں، یہ حضرت معروف قرحی بن فیروز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو دوسری صدی ہجری کے مشہور اولیاء میں سے ہیں۔ یہ حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اعلیٰ پائے کے صوفی بزرگوں میں شمار ہوتے تھے اور ان کے ملفوظات صوفیاء کرام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان پر کثرت نوافل سے زیادہ ذکر و فکر کا غلبہ رہتا تھا۔ ان کے ہم حضر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت معروف قرحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان کہنی شروع کر دی تو ان پر اضطراب کی عجیب کیفیت طاری تھی، حتیٰ کہ جب شہادتین پر پہنچے تو ان کی داڑھی اور آبرو کے بال کھڑے ہو گئے اور اس حد تک جھک گئے کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ آپ اذان بھی پوری کر سکیں گے یا نہیں۔ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حجام سے خط بنوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ذکر میں بھی مصروف تھے۔ حجام نے ان سے کہا کہ اگر آپ تسبیح پڑھتے رہیں گے تو خط نہیں بن سکے گا۔ تو فرمانے لگے، تم اپنا کام کر رہے ہو، کیا میں اپنا کام نہ کروں؟ حضرت معروف قرحی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی دعوت دیتا تو سنت کے مطابق اس کی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آپ کو ولیمہ پر بلایا تو آپ نے حسب معمول اس کی دعوت قبول فرما لی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ انواع اقسام کے پرتکلف کھانے چنے گئے ہیں اور مزید کھانے آتے جا رہے ہیں۔ ایک اور بزرگ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے کھانے ہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسے پرتکلف کھانا مناسب نہیں ہے۔
بار بار اس شکایت کو دہرانے لگے تو حضرت کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو غلام ہوں، میرا آقا مجھے جو چیز کھلاتا ہے کھا لیتا ہوں اور جہاں لے جاتا ہے چلا جاتا ہوں۔ تواضع ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور ہر دم اللہ کی رحمت کے طالب رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص لوگوں کو پانی پلا رہا تھا اور یہ آواز لگا رہا تھا جو مجھ سے پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو اس شخص سے پانی لے کر پی لیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے تو روزے سے تھے؟ فرمایا کہ شاید اس کی دعا کی وجہ سے اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ جس طرح خود ہدایت کے طالب رہے اور بالآخر اسی کو پا لیا، اسی طرح لوگوں کی ہدایت کی فکر بھی میرے کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان پر زیادتی کرتا یا ان کے سامنے گناہ کرتا اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ دجلہ کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ سامنے سے کچھ کشتیاں گزریں جن پر کچھ لوگ سوار تھے اور گانے بجانے اور لہو لہب میں مشغول تھے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ دریا میں بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا فرمائی، الہی میرے آپ سے التجا ہے کہ جس طرح آپ نے نوجوانوں کو دنیا میں مسرتیں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح ان کو آخرت میں بھی جنت میں مسرتیں عطا فرمائیے، آمین۔ تو بس سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی پیش فرمائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو